احتشام صاحب یہ کوئی بہت زیادہ خطرہ تو نہیں ہے آگے جا کے یہ لڑائی زور پکڑتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یا یہ پھر بس اب ہلکی پھلکی مزاحمت رہ گئی ہے کہیں نہ کہیں؟ اچھا اب میں آپ کے جملے کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جو لڑائی والی بات ہے آمنہ، اب یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ ہماری جس طرح باقی ادارے پولیٹیسائز ہیں، پولرائزڈ ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، اس طرح ہماری سپریم کورٹ بھی ہے اور بڑا واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. اب دیکھیں کل جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے 2 خط لکھے، ایک چیف جسٹس کو، ایک جوڈیشل کمیشن کو. آمنہ 22 تاریخ یعنی 22 نومبر کو یہ طے کیا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج یعنی 6 دسمبر کو ہوگا. اب دیکھیں کیا یہ وہی ہے، منصور علی شاہ صاحب نے کام دکھایا، ایک دن پہلے خط لکھا. جس طرح آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ رہا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ایک دن پہلے انہوں نے خط لکھ دیا تھا. چلیں ایک یہ بات ہوگی. دوسرا آپ دیکھ لیں کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ جسٹس جواد ایس خواجہ، سابق چیف جسٹس جو سسرالی رشتہ دار ہیں منصور علی شاہ صاحب کے، انہوں نے بھی آج متفرق درخواست ایک ڈالی ہے کہ جی یہ 26ویں آئینی ترمیم کا پہلے فیصلہ ہو جائے پھر اجلاس بلانا چاہیے. اور تیسری بات آپ نے بھی کر دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، بار ایسوسیشن نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نہ کیا جائے اجلاس والا، اور پہلے ترمیم والا معاملہ ڈسکس کر لیا جائے. دیکھیں ہم ترمیم کے حوالے سے تو میں بات ابھی کرتا ہوں، لیکن فوری طور پہ جو بات ہے نا، اب دیکھیں جس انداز سے حکومت اپنے کارڈز کھیلتی ہے، جس انداز سے اپنے بندوں کو لے کے آتی. ابھی دیکھیں شاہد بلال حسن صاحب جو ہے نا، جن کو اب آج ممبر بنایا گیا اس کا جوڈیشل کمیشن کا، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. دیکھیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہے نا پچھلی 2 میٹنگ میں نہیں آ رہی تھی، ان کو ہٹا کے ان کو لگا دیا گیا. آج آمنہ 8 ممبر کا یہ بینچ ہو گیا ہے جس میں میجورٹی گیا ہے، آلموسٹ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں، حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں یا چیف جسٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. میری خبر بڑی یہ ہے کہ اگلے ہفتے کہا جا رہا ہے کہ اس بینچ کے 8 رکن ہونے کے بعد ملٹری کورٹس والا مقدمہ جو ہے نا وہ آئے گا جو رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے چیزیں آگے چل رہی ہیں تو 26ویں آئینوی ترمیم کے بارے میں اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سکم تھا، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑے گی. لیکن زیادہ تر آمنہ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوئی ہے اور سوائے پی ٹی آئی کے ساری جماعتوں نے اس کا حصہ لیا ہے، تو اس کو انڈو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آخری بات یہ آمنہ کہ یہ جس طرح ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. مطلب اس لیول پہ جا کے اگر اختلافات ہیں تو ظاہر سی بات ہے عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، عام آدمی کے لیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کم از کم 10-12 سالوں سے تو 90% کام وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، ایک کو نکالنا ایک کو رکھنا، اور وہی بحث ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے. جی چلیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.